نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم الحرام کا دن وہ دن ہے جب نواسۂ رسول راکب دوش مصطفیٰ جگر گوشائے بطول اور جگر گوشائے علی المرتضیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا نے کربلا کے میدان میں اپنی جان کے نذرانے پیش کیے تھے۔ آج کی اس گفتگو میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا کے بعد آپ کے سر مبارک کو کہاں دفن کیا گیا تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے پیارے نبی سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور وہ چہرہ اور وہ گردن جس کو اللہ کے پیارے نبی چوما کرتے تھے، اس گلے کے اوپر تلواریں چلائی گئی تھی، برچیاں برسائی گئی تھی اور نیزے مارے گئے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں جب آپ کی شہادت ہو گئی تو تمام کا اس چیز کے اوپر اتفاق ہے کہ آپ کے جسد مبارک کو جہاں آپ کی شہادت ہوئی تھی وہیں پہ دفن کیا گیا تھا۔ یزید کے حکم کے مطابق ابن زیاد نے آپ کے سر مبارک کو دمشق کی طرف روانہ کرنے کا اہتمام کیا۔ آپ کا سر مبارک دمشق یزید کے دربار میں لایا گیا۔ یزید کے سامنے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو جب رکھا گیا تو یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ یزید اپنی چھڑی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں کے اوپر لگاتا ہے تو وہاں پر صحابی رسول حضرت سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ فرمایا، او بدبخت، ان لبوں سے اپنی چھڑی کو دور کر دے، تجھے پتا نہیں یہ لب وہ لب ہیں جن لبوں کو اللہ کے پیارے نبی چوما کرتے تھے، اللہ کے پیارے نبی سونگا کرتے تھے، تو جن لبوں کو اللہ کے نبی نے چوما تھا ان لبوں کے اوپر تو اپنی چھڑی لگا رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو 3 دن تک نیزوں کے اوپر چڑھائے رکھا گیا، اور پھر قدرت کا ایک نظام دیکھیے، دیکھنے والوں نے کیا دیکھا۔ منہال بن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک نیزے کے اوپر قافلے کے درمیان تھا،
اس قافلے کے آگے ایک آدمی سورہ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ اس جگہ پہ پہنچا، ام حسبت انا اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کاف اور رقیم یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو بولنے کی توفیق دی، تو حضرت امام حسین کے سر مبارک سے کیا آواز آئی کہ اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، تم کہتے ہو کہ اصحاب کاف اور اصحاب رقیم بہت بڑی نشانیوں میں سے تھے۔ اصحاب کاف کی نشانیوں میں اس سے بھی جو بڑی نشانی ہے وہ میرا قتل کیا جانا اور میرا بازاروں کے درمیان گمانا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین نے نیزے کے اوپر چڑھ کر بھی قرآن پاک کی قرآن بول کے دنیا والوں کو یہ بتایا کہ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک یزید کے دربار میں یکم صفر کو پہنچا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس سر مبارک کو حضرت سیدہ زینب بنت حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں یہ سر مبارک دمشق سے مدینہ طیبہ پہنچا تھا۔ پہلی روایت یہ ہے کہ آپ کے سر مبارک کو جنت البقیع میں حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یا آپ کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا تھا۔ تو پہلی روایت ہماری یہ ہے کہ آپ کے سر مبارک کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ 20 صفر کو حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو مدینہ طیبہ سے دوبارہ کربلا لایا گیا تھا، اور جہاں آپ کا جسد انور دفن تھا اس جگہ پہ آپ کے جسد اقدس کے ساتھ آپ کے سر مبارک کو بھی وہیں پہ دفن کیا گیا تھا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اسکلان میں دفن کیا گیا تھا۔ گردش زمانہ کے ساتھ مختلف حکومتیں آتی رہیں، یزید کا 4 سال کے بعد خاتمہ ہو گیا، بنو امیہ کی خلافت آئی، بنو امیہ کے بعد بنو عباس کی خلافت آئی، خلافت عباسیہ کے بعد ایک وہ دور آیا جس دور کو ہم فاطمی دور کہتے ہیں۔ اس فاطمی دور میں سارے کے سارے جزیرے کے اوپر فاطمیوں کی حکومت تھی، تو ان کا جو بادشاہ تھا وہ کہنے لگا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایسا کام کروں کہ جانے کے بعد بھی یاد کیا جاؤں، تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو دربار میں جو اس کے علماء تھے، حکامات تھے، مشیر حضرات تھے، وہ کہنے لگے کہ اگر آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اسکلان سے قاہرہ میں منتقل کر دیں تو آپ کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔
چونکہ فاطمی حکومت میں اس وقت قاہرہ دارالخلافہ تھا، اس کی ایک بہت بڑی اہمیت تھی، اس لیے بادشاہ نے حکم دے دیا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اسکلان سے قاہرہ منتقل کیا جائے، اور اس کام کے لیے جوہر الثقلی ایک شخص کو ذمہ داری دی گئی کہ تو اہتمام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو قاہرہ منتقل کرے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو پہلے اسکلان سے قاہرہ منتقل کیا گیا، اور جو ان کا شاہی دربار تھا اس شاہی دربار میں ایک خاص کمرہ بنایا گیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو پہلے وہاں رکھا گیا تاکہ جتنی دیر تک آپ کے لیے قبر کا اہتمام نہیں ہوتا، کمرے کا اہتمام نہیں ہوتا، مزار مبارک نہیں بنایا جاتا، تو آپ کا سر مبارک یہیں رہے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب سر مبارک قاہرہ پہنچ گیا تو جامعہ الازہر، جو دنیا کی عظیم اسلامی یونیورسٹیوں میں سے پہلی یونیورسٹی ہے، بالکل اس کے مخالف ایک جگہ کے اوپر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کی تدفین کے لیے کام شروع ہو گیا۔ آپ کے لیے جگہ کا انتخاب ہوا، ایک کمرہ بنایا گیا وہاں پہ تاکہ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو ہمیشہ کے لیے رکھا جائے۔ اور میں اپنے ناظرین کے لیے یہ چیز عرض کر دوں کہ میں ابھی فروری میں ہی قاہرہ کا دوبارہ دورہ کر کے آیا ہوں، تو مجھے پہلی دفعہ وہ جگہ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے جس جگہ سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو قبر کے اندر رکھا گیا تھا۔ چنانچہ فاطمی دور میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو قاہرہ مصر میں رکھا گیا تھا، اور آج بھی قاہرہ، وہاں کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ میں نے مشہد الحسینی جانا ہے یا مسجد الحسین جانا ہے، تو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو دفن کیا گیا ہے۔ اپنے طالب علمی کے زمانے میں اکثر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جوں چیزیں ترقی کرتی جا رہی ہیں، لوگوں کے اندر شکوک و شبہات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک وقت آیا کہ لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے کہ کیا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک واقعی اس جگہ کے اوپر موجود ہے یا کہ نہیں۔ تو میرے ایک استاد محترم تھے جن کا نام ہے عبدالحفیظ فرغلی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اہل بیت فی مصر۔ اس کے اندر انہوں نے اہل بیت اطہار کی مکمل تفصیل لکھی ہے کہ وہ کیسے مصر آئے تھے اور کیسے یہاں پہ ان کے دفن ہونے کے بعد مزارات بنائے گئے ہیں۔ تو پہلے میں نے وہ کتاب پڑھی، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن میں اپنی کلاس میں، اپنی جماعت میں، اپنے استاد محترم جناب عبدالحفیظ فرغلی کے سامنے بالکل بیٹھا تھا۔
क्लास होने के बाद मैंने अपना हाथ खड़ा किया कि जनाब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। तो उस्ताद मोहतरम ने मुझे कहा कि आप क्या पूछना चाहते हैं। मैंने कहा कि जनाब आपने किताब में लिखा है कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक यहां काहिरा के अंदर मौजूद है, लेकिन इस मॉडर्न दौर में बहुत सारे लोग इतराजात कर रहे हैं, शुकूको शुबहात पैदा कर रहे हैं कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक यहां नहीं। किताब तो मैंने पढ़ी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी जुबान से मैं डायरेक्ट सुनूं। आपने बड़ी शफकत फरमाई। अब जो आपने अपनी जुबान से फरमाया था मैं उसका खुलासा अर्ज करता हूं। उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि पहले भी ये शोर मचा था कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन का सर मुबारक यहां नहीं है। तो मिस्र की हुकूमत ने और जामिया अल अजहर के मुफ्तियाने किराम और शेखुल अजहर ने यह फैसला किया कि हुकूमत की निगरानी में जामिया अल अजहर के उलामा वहां मौजूद होंगे और कब्र अनवर को दोबारा खोदा जाएगा, ताकि मौजूदा दौर में तहकीक की जाए कि क्या हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक यहां मौजूद है या कि नहीं। तो उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं एक दिन मुकर्रर हो गया, हुकूमत के नुमाइंदे आ गए, वज़रा आ गए, जामिया अल अजहर के उलमाए किराम और मुफ्तियाने किराम इकट्ठे हो गए कि आज हजरत इमाम हुसैन की कब्र मुबारक को दोबारा खोदा जाएगा। आप फरमाते हैं जब कब्र मुबारक को खोदा गया तो जामिया अल अजहर के उलमा और मिस्र की हुकूमत के नुमाइंदों ने क्या देखा कि एक थाल में सब्ज कपड़े के अंदर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक लिपटा हुआ है। और आप फरमाते हैं जब आपके सर मुबारक से कपड़ा दूर किया गया तो एक ऐसी खुशबू आई जो उलमा कहते हैं हमने पहले कभी खुशबू कभी नहीं सूंघी थी। वजह क्या थी? वजह यह थी कि ये अल्लाह के प्यारे नबी के फूल थे। अल्लाह के नबी जिंदगी में कहा करते थे हसन और हुसैन मेरे फूल हैं, मेरी बेटी के फूल हैं। तो जो अल्लाह के नबी के फूल थे, उलमा कहते हैं हमने वो खुशबू सूंघी जिस तरह की खुशबू आज तक हमने नहीं सूंघी थी। अजहर के उलमा ने फतवा दिया, मिस्र की हुकूमत ने फैसला किया कि आज के बाद कोई शुकूक शुबहात में ना रहे। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक वो काहिरा के अंदर मौजूद है। मैं और करीब आता हूं, मैं 91 से लेकर बल्कि 90 से लेकर 97 तक जामिया अल अज़हर में रहा हूं। मेरे पीरो मुर्शिद सैयदी व मुर्शदी हजूर किबला ज़ियाउल उम्मत हजरत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह साल के बाद हमारा पता करने के लिए मिस्र जाया करते थे। एक दफा मैंने अर्ज किया हजूर मौजूदा दौर में लोग शक करते हैं, चूंकि आप भी जामिया अल अज़हर में पढ़ते रहे हैं, आप इसके बारे में क्या फरमाते हैं। तो हुजूर की बला ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे क्या आप लोग हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के मजार मुबारक पे जाया करते हो। हमने कहा जी हम जाते हैं। तो आपने फरमाया जब जाते हो तो क्या महसूस करते हो। हमने कहा कि जब हम जाते हैं वहां सुकून मिलता है, दिली इत्मीनान नसीब होता है। तो हुजूर किबला ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे
کہ کیا تمہیں اس سے بڑی کوئی اور دلیل چاہیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک یہاں موجود ہے؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ جو دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، جو سکون نصیب ہوتا ہے، وہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے جس کے سامنے آپ آ رہے ہو، وہ حضرت امام حسین کا سر مبارک ہی ہے۔ کیوں؟ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین وہ ہیں جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جب آپ لوگ اس جنتی نوجوانوں کی سردار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے ناظرین و سامعین، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک آج بھی لوگوں کے لیے ایک توجہ کا مرکز ہے۔ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیتے ہیں، جا کر دعائیں کرتے ہیں، اور جس دن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک قاہرہ پہنچا تھا، اس دن کو آج بھی 1 مہینے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں مصری پروگرام کرتے ہیں۔ وہاں پر پورا مہینہ اسلامی پروگراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے، محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، ذکر الہی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ان محافل میں پوری دنیا سے اسلامی ممالک کے صوفیاء کرام، علماء کرام اور محدثین کرام، مفسرین کرام، بڑے بڑے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے کہ جب عرس مبارک کے دن ہوتے ہیں، اس وقت قاہرہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جہاں پہ قبر مبارک ہے، اس محلے میں جدھر بھی نکل جائیں، ہر گھر میں ذکر الہی کی محفلیں سجی ہوتی ہیں، لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جو آج بھی قاہرہ کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت امام حسین جیسا کسی کا نسب ہو تو بتائے، وہ ہیں کہ جن کے نانا جان پوری کائنات کے سردار ہیں، جن کی نانی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، جن کے دادا جان حضرت ابو طالب ہیں، جن کی دادی حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں، جن کے والد پورے ولیوں کے سردار حضرت امام علی ہیں، جن کی والدہ جنتی خواتین کی سردار ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، جن کے بھائی نوجوان جنت کے جو ہیں ان کے سردار ہیں، وہ حضرت امام حسن ہیں۔ قربان جاؤں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر، جن کو وہ نسب ملا کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا نوجوان نہیں ہوگا جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا نسب ملا ہوگا۔ وہ نسب، جس نسب کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی فخر کرتے تھے۔ ایک دفعہ بیت المال میں بہت سارا سرمایہ آیا، دولت آئی، حضرت امام حسن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، آپ نے بڑی عزت کے ساتھ 1000 درہم دیے۔ حضرت امام حسین گئے، 1000 درہم دیے، لیکن جب آپ کا اپنا بیٹا عبداللہ امیر المومنین کے پاس گیا،
میر المومنین نے اس کو 500 درہم دیے۔ جب آپ کے صاحبزادے نے یہ دیکھا، کہنے لگا ابا جی میں عمر میں بڑا ہوں، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، لیکن آپ نے حسنین کریمین کو 1,000 درہم دیے، مجھے آپ 500 درہم دے رہے ہیں۔ میر المومنین عمر ابن خطاب نے جب سنا، فرمایا میرے بیٹے تیرے اس سوال سے مجھے روحانی کوفت ہوئی ہے، جا تو اپنا نسب حسن اور حسین جیسا لے آ، میں تجھے 1,000 دوں گا، لیکن میرا بیٹا سن، تیرا باپ عمر ہے، تیرا دادا خطاب ہے، لیکن حسن اور حسین وہ ہیں جن کے نانا 2 جہاں کے سردار ہیں، جن کے والد ولیوں کے سردار ہیں، جن کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور وہ دونوں خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس لیے حضرات محترم، محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کی جب 10 تاریخ آتی ہے تو وہ کربلا کا پورا واقعہ اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج میں نے عام ایک روٹین سے ہٹ کر تاریخی لحاظ سے آپ احباب کے سامنے کچھ ایک تاریخی حقائق پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے ہمیں جو درس دیا تھا، اس درس کے اوپر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔